الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تحلیلات، تکبیرات، تسبیحات احکام الحاکمین رب العالمین دی ذات اقدس واسطے
جس خالق و مالک نے اپنے فضل و رحمت کے نال میں انسان بنایا، مسلمان بنایا، صراط مستقیم تے چلایا، اپنے آخری اور محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امتی اور تابعدار بھی بنایا۔ درود و سلام امام کائنات، امام الانبیاء، حبیب خدا محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی تھے، جو ساری کائنات دے امام، رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا، جس محبوب پیغمبر دی ایک ایک ادا، ایک ایک حکم، ایک ایک فعل اللہ دی مرضی اور منشا دے عین مطابق ہے۔ حضرات عزیز وقار، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ۔ اللہ دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا قیامت دے دن اعمال دے وچوں سب تو پہلا اللہ احکم الحاکمین نے جس چیز کا حساب لینا ہے وہ نماز ہے۔ فإن صلحت سائر عملہ، اگر نماز درست ہو گئی، نماز صحیح ہو گئی، اللہ احکم الحاکمین نے انہوں شرف قبولیت عطا فرمایا، پھر سمجھ لو باقی اعمال دے اندر کمی کوتاہی بھی ہوئے گی تو اللہ اپنی رحمت نال معاف فرما دے، باقی اعمال بھی اچھی ہو جائیں گے۔ اور نبی پاک نے فرمایا وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، میری امت دے لوگوں اگر نماز کے اندر نقص اور خرابی ہے، اگر نماز صحیح نہیں تو باقی اعمال بھی اللہ دی نگاہ کے اندر درست نہیں۔ حضرات ذی وقار، نماز دے قبول نہ ہون دی ایک وجہ بلکہ بہت بڑی وجہ وضو دا صحیح نہ ہونا ہے۔ انسان وضو کرتا ہے کیونکہ وضو تو بغیر نماز قبول نہیں ہے، اور اگر وضو صحیح نہیں تو اگر وضو کے اندر نقص ہے یہ مطلب ہے نماز کے واسطے وضو شرط ہے، اگر شرط صحیح نہیں، مشروط یعنی نماز کے اندر بھی نقص ہے، صحیح نہیں، سب تو پہلا اپنے وضو کو دیکھنا ہے اور اللہ پاک کو ایسا دعا بھی کرنی ہے ربا سوڑیا زندگی دے اندر جیڑا کام بھی کریے اپنی خاص عنایت اور توفیق دے نال ساڈے عملاں نوں رسول پاک دی سنت دے مطابق بنا دے۔ رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو بھائی، جیڑا بندہ نمازی ہوئے گا اللہ پاک نے وہی نماز قبول کرنی ہے، بیڑے پار ہو جان گے۔ حدیث کے لفظ نے نماز اگر درست ہوئی، نماز دی ادائیگی صرف مطلوب نہیں کہ نماز پڑھ لئی، جس طرح پڑھ لئی، جویں پڑھ لئی، جدوں پڑھ لئی، نہیں، فرمایا نماز دا صحیح ہونا، درست ہونا ضروری ہے، صرف نماز دا پڑھنا ضروری نہیں۔ اور جس طرح میں عرض کیتا ہے اور نماز سے دوسرے نمبر تے پڑھنی ہے، پہلے نمبر تے اسا وضو کرنا ہے، اگر وضو ہی درست نہ ہوا تو میرے دوستو نماز والا عمل بھی خطرناک ہو جائے گا۔ اس واسطے دوست احباب کوشش کریا کرو، کیونکہ ایسے مسائل نے، میں عرض کرا جی میں وضو دے مسئلہ بیان کراں گا تو کئی لوگ ذہن دے اندر سوچتے ہیں شورے صاحب یہ تے عام جہا مسئلہ ہے، یہ اتنی ضرورت نہیں، اتنا اہم مسئلہ نہیں۔ پہلی بات ہے جیڑا کام مصطفیٰ کیتے اور جس کام دے کرن دا حکم رسول پاک دیتے وہ عام نہیں ہو سکتا، وہ کام بڑا خاص ہے، بڑا اہم ہے، جہدا تعلق رسول کریم دے نال ہے۔ اور وضو عام طور تے اسی خطبات دے اندر نہ بیان کرنے ہاں، نہ ساڈا مزاج سنند ہے نہ سناند ہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی صحابہ نو بٹھا کے، صحابہ نو جمع فرما کے، تابعین نو جمع فرما کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی بھی وضو سکھا رہے ہیں۔ آؤ نبی دے یارو، حضور کو منن والو اور نبی پاک دے صحابہ نو حضرت عثمان پانی منگوا کے وضو کر کے دکھا کے وضو سمجھا رہے ہیں، وضو کرن دا طریقہ دس رہے ہیں۔ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کی روایت جدو صحابہ نو دسے ہے، یہ مطلب کی ہے، یہ بڑا اہم عمل ہے،
بڑا ضروری ہے. ایک ایماندار واسطے وہ منافق بندے دا تے صفائی ستھرائی نال ویسے بھی تعلق نہیں ہوندا. بے ایمان بندے دا صفائی ستھرائی نال کوئی تعلق نہیں. یہ میں مثال انج دیاں گا. اسی بینکاک گئے. جس وقت بینکاک ایئرپورٹ تے اسی اترے تو مینوں پیشاب دی حاجت, میں واش روم گیا. اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھن والے, مہذب سمجھن والے, پڑھے لکھے سمجھن والے میرے دوستوں پورے ایئرپورٹ دے واش روم دے اندر جنہ لوگوں سفر کیتا ہے جانتے ہیں کسے واش روم دے اندر پانی دا انتظام نہیں, نہ کوئی لوٹا ہے, نہ کوئی مسلم شاور ہے, نہ کوئی صفائی ستھرائی دا انتظام ہے. آندے نے کھڑے ہو کے پیشاب کر لیا. زیادہ تو زیادہ اگر کسی صفائی کرنی ہے ٹیشو پیپر رکھے نے, تھوڑا بہت استعمال کیتا, جس حد تک صفائی ہو گئی, نہیں تو اللہ کی مرضی ہے. میرے دوستو اسلام واحد مذہب ہے, اسلام واحد دین ہے جڑا مسلمان نو مومن نو ہر لحاظ دے نال صاف دیکھنا چاہتا ہے. میرے دوستو صرف شرمگاہ نہیں بلکہ اسلام چاہتا ہے تیرا ہاتھ صاف ہوئے, تیرے پیر صاف, تیری نگاہ صاف, تیری سماعت صاف, تیری تفکیر, سوچ, فکر, دل, دماغ, تیری تقریر, تیری تحریر, تیرا اٹھنا بیٹھنا, تیرے معاملات. اسلام چاہتا ہے بڑے پاکیزہ ہو, بڑے اچھے ہو. میرے دوستو وہ کیسا مومن ہے, وہ کیسا انسان ہے جڑا صفائی اور ستھرائی کا خیال ہی نہ کرے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحافظ علی الوضوء الا مومن. فرمایا مومن بندے دی ایک علامت تے خوبی یہ ہوندی ہے وہ اپنے وضو دا خیال کرتا ہے, اپنے وضو دی حفاظت کرتا ہے. اور بعض سے اتنے خوش نصیب, اتنے اللہ دے پیارے, نماز دا وقت بھی نہیں, بے وضو ہوندے نے, فوراً وضو بنا لیندے نے. انہاں دی نیت ارادہ پتہ کی ہوندا ہے کہ زندگی دا اعتبار نہیں, ربا سونیا دنیا تو جائیے وضو دی حالت وچ جائیے, پاک صاف حالت دے اندر جائیے, اور روز قیامت تو اپنے دربار دے اندر اٹھائیں اسی پاک صاف ہوئیے. اور وضو میرے دوستو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال نو پوچھیا, بلال میں معراج تے گیا, بلال میں ویکھے جنت دے اندر تیرے قدماں دی آہٹ دی آواز, گل بڑی مشہور ہے, صرف ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین دے تحت عرض کرنا. امام الانبیاء نے پوچھا بلال کی کام کرنا ہے یار, بلال کیڑا عمل ہے جیڑا اللہ نو اتنا محبوب ہے, چاننا زمین تے میں تیرے قدماں دی آہٹ دی آواز جنت دے اندر آسمان تے سنائی دیندی ہے. اور میں جبریل نو پوچھیا جبریل کون ہے جڑا میرے اگے چلدا ہے جے قدماں دی آہٹ دی آواز ہے. جناب جبریل نے کہا یا رسول اللہ تہاڈے اگے کون چل سکدا ہے, تہاڈے تو پہلے جنت دے اندر کون آ سکدا ہے, کون داخل ہو سکدا ہے. جبریل آواز کیسی ہے؟ فرمایا سونیا جنت دے اندر نہیں, اے بلال دے قدماں دی آہٹ دی آواز ہے جڑا چلدا مکے دی زمین تے اے دے قدماں دی آہٹ دی آواز اپنی جنت دے اندر سنائی دیندی ہے. اور بلال کی کرنا ہے یار, کیڑا عمل ہے؟ تو جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑا جواب دیتا ہے, آپ فرماندے نے ما عملت عملا ارجا عندی انی لم اتطہر طہورا فی ساعت اللیل او نہار الا صلیت بذالک الطہور ما کتب لی ان اصلی. واہ بلال, واہ بلال, جنہوں لوکاں عام سمجھے ہے تو انہوں عظیم سمجھے ہے, جس عمل نو تو عظیم سمجھے ہے اس عمل نو پروردگار بھی عظیم سمجھے ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے
یا رسول اللہ میں سمجھنا جدو میں بے وضو ہونا ایتھے نماز دا تذکرہ نہیں کہ نماز واسطے یا رسول اللہ جدو میں وضو کرنا پاکیزگی حاصل کرنا طہارت کرنا اے اللہ دے نبی جی میں بولو رکھتا پڑھنا نوافل پڑھنا جنیاں اللہ مقدر وچ کرے اللہ توفیق دے جدو بھی وضو کرنا یا رسول اللہ میں نفل پڑھنا میرے نبی نے فرمایا بلال اے کوئی عمل ہے جدی وجہ تو اللہ نے تیرے عظمتاں عطا فرما دیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تو بعد رسول پاک علیہ السلام دی ایک حدیث پاک تے غور کرنا نبی پاک نے فرمایا جدو بندہ سو جاندا ہے تے شیطان نہ آ کے انہوں تین گرا لاندا ہے انہوں گراسا دیندا ہے انہوں تھپیاں دیندا ہے انہوں ہمدرد بندا ہے خیر خواہ بندا ہے او دے نال یاریاں لگ گئیاں اور کی کہندا ہے علیک لیل طویل فارقد علیک لیل طویل فارقد اندر سو جاواں جے رات بڑی لمبی ہے تے ایک لمحے واسطے تساں سوچنا ہے شیطان ساڈا دشمن ہے یا ساڈا یار ہے شیطان دے نال ساڈی یاری ہے یا دشمنی ہے ہر بندہ بہتر سمجھدا ہے حدیث پاک تے غور کرے گا تینوں اپنے آپ دے نامہ اعمال دی سمجھ آئے گی شیطان آ کے کہندا ہے سو جا بڑی لمبی رات ہے اجے 1 بجے ہے اجے 2 بجے نے تہجد پڑھنی کوئی ضروری ہے نماز فجر ضروری ہے یا تھوڑا کو آرام کر لے صبح کام بھی کر لے صبح فلاں تیری ذمہ داری بھی ہے شیطان انہوں سمجھاندا ہے ورگلاندا ہے اے جناب بعض بندے ایسے نے جنہیں شیطان دی من لیندے نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ خوش نصیب ایسے اونا جو پہلا بندہ فرمایا فَإِنِ اسْتَيْقَظَ شیطان کہندا سو جا اے بندہ کہندا میں اٹھنا بیدار ہو جاندا ہے فذکر اللہ اٹھ کے اللہ نو یاد کردا ہے کم از کم اٹھن دی دعا تے پڑھدا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جدو بندہ اٹھ کے اللہ دا ذکر کردا ہے ان حلت عقدۃ فرمایا ایک گرا کھل گئی تے 2 باقی نے فَإِن تَوَضَّأَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةً میرے مصطفیٰ نے فرمایا اٹھ کے وضو کر دے 2 گرا کھل گئیاں یعنی اٹھ کے ذکر کر دے ایک گرا کھل جائے پھر جناب وضو بنا دے دوسری گرا کھل جائے فَإِنْ صَلَّى إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةً كُلُّهَا آقا نے فرمایا جے نماز پڑھ دے مومنوں ذرا غور کر لو اور تہجد دی گل تے نہیں کردا کم از کم نماز فجر شیطان کہندا سو جا اذان بھی سن گئی کہندا اجے ادھا گھنٹہ باقی ہے 5-10 منٹ آرام کر لے یار 5-7 منٹاں چ مسجد پہنچ جانا ہے لیکن ایک اور بندہ کہندا نہیں میں تیرے کہنے گھر وچ نہیں اٹھ جاندا ہے اللہ دا ذکر اٹھ گیا وضو بنایا اٹھ گیا نماز پڑھ دے امام الانبیاء نے فرمایا جڑیاں گرا شیطان لائیاں اللہ ساریاں کھول دندے جڑی امید شیطان دلائی ہے وہ ختم ہو گئی اور حدیث پاک دے اگلے لفظ سے غور کر دیا تو وضو کر لے نبی پاک نے فرمایا وَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا میرے آقا نے فرمایا جڑا اٹھ کے نماز پڑھ دے وضو کر دے اللہ نو یاد کر دے میں محمد گرنٹر تے ضامن میں رب دا نبی اعلان پیا کرنا وہ بندہ حشاش بشاش رہے گا بڑا ایکٹیو رہے گا بڑا نشیط رہے گا کام کار کرے گا تھکاوٹ تے پریشانی کوئی نہیں اور میرے آقا فرمایا وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانٍ فرمایا جڑا اٹھ کے وضو نہیں کرتا نماز نہیں پڑھتا
سارا دن سستی دا مار ہے، خبیث النفس ہے۔ حضرات تسامی مشاہدہ کیتا ہے جڑا بندہ نمازی ہے، مومن مسلمان ہے، طہارت دا خیال کرنے والا، پاکیزگی دا خیال کرنے والا ہے، سارا دن اوندا اخلاق بھی اچھا، اوندا رویہ بھی اچھا، اوندی صحت بھی اچھی، اودے معاملات بھی اچھے، بعض کہندے شور صاحب کام وچ دل نہیں لگدا، سستیاں بڑیاں نے، کمزوریاں بڑیاں نے، سمجھ نہیں آندا طبیعت کیسی ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جے اٹھ کے تو اللہ کو یاد نہ کرے، وضو نہ کرے، نماز نہ پڑھے، میں محمد اعلان کرنا سارا دن تیرا آوازاری وچ گزرے گا۔ ہر بندے نہ جھگڑا، ہر بندے نہ لڑائی، ہر بندے نہ تو تکرار۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے امتیاں غور کرنا قیامت دا دن ہونا ہے۔ میرا تیرا دل کرے گا امام الانبیاء نال ملاقات ہو جائے، امام الہدا نال ملاقات ہو جائے۔ مومن آباد اور معروف ذرا غور کرنا، نہ چاندے نہ سورج نہ روشنی دا انتظام میں دل دی چاہت آرزو تمنا ہے امام الانبیاء نال ملاقات ہو جائے، حوض کوثر تے چلے جائیے جتھے چاند بھی نہیں، سورج بھی نہیں، روشنی بھی نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے امتیوں تسا پریشان نہیں ہونا، ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من اثر الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل۔ آقا نے فرمایا جتھے وضو کا پانی لگے گا اللہ قیامت دے دل تیرے جسم دے حصے نو روشنی عطا فرما دیں گے، چہرہ بھی روشن، ہاتھ پیر بھی روشن۔ میرے دوستو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو بنا رہے سن، اور حضرت ابو ہریرہ دی چاہت پتہ کی ہے کیونکہ نبی پاک نے فرمایا جتھے وضو کا پانی لگے گا فرمایا وہ جگہ روشن ہوئے گی۔ اسی عام طور تے کوئی تک تو لینے کافی یہ وضو ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کندھے تک پانی لے جا رہے ہیں، ایک بندہ کہندا ابو ہریرہ تینوں وضو کرن دا پتہ نہیں، ابو ہریرہ کے جسم دا حصہ کیوں واش کر رہے ہو، صاف کر رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے جے مینوں پتہ ہوندا تو پیارے گھریاں میں اور تینوں نبی پاک دے آرڈر دے حکم دا پتہ نہیں، میں تیرے سامنے جسم دا حصہ نہ دھوندا، اتنا زیادہ پانی استعمال نہ کردا، میں تیرے سامنے اس طرح وضو نہ کردا۔ اور میرے آقا نے فرمایا ہے جتوں تک وضو دا پانی لگے گا اللہ قیامت دے دن جسم دے حصے نو چمکدار بنا دیں گے۔ فرمایا میری تے لالچ ہے، کوشش ہے کہ اللہ پاک میرے جسم دے حصے کو خوبصورت بنا، اللہ پاک میرے روشن بنا دے۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام دی اگلی حدیث پاک تے غور کرنا، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں حدیث پاک دا مفہوم عرض کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم تھوڑا میں نے گلاں زیادہ کرن دا ارادہ رکھنا۔ امام الانبیاء نے فرمایا جڑا مسلمان بندہ وضو کر لیندا ہے، فرمایا جڑا مومن بندہ وضو کر لیندا ہے، فرمایا اپنا چہرہ دھو لیندا ہے، ہاتھ پیر دھو لیندا ہے، اور میں محمد اعلان کر رہا ہوں حتی یخرج نقیا من الذنوب۔ فرمایا وضو کردا ہے گھر دے اندر، میں پچھلے جمعے بھی عرض کر چکے ہاں وضو گھر دے اندر بنایا کرو، وضو کرنا مسجد دے اندر جائز ہے، افضل وضو کرنا گھر دے اندر ہے، ثواب بھی زیادہ ہے، کرو کر کے آئے گا، ہر قدم دے بدلے اللہ گناہ معاف فرمان گے، اللہ درجے بلند فرمان گے، اللہ نیکیاں عطا فرمان گے۔ میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ کرو وضو کر کے اللہ دے گھر وچ آندا ہے، چل دیا فرمایا گناہ بھی معاف ہو گئے، درجے بھی بلند ہو گئے، نیکیاں بھی مل گئیاں، حتی یخرج نقیا من الذنوب۔ وہ مسجد وچ آندا ہے اللہ پہنچن تو پہلا انہوں گناہ کو پاک اور صاف فرما دیندے۔ اے نماز تے بونس ہے،
یہ دیا نیکیاں تے بونس نے. آقا نے فرمایا اللہ پاک تے تیرے چلن کی وجہ تو تینوں معاف فرما دیتے. اللہ لوگوں اور میری امت دے لوگوں، میری امت دے لوگوں، میں تو انہوں خبردار نہ کرا تو انہوں میں نہ درسا یا رسول اللہ کیڑیاں گلنا. فرمایا لا دلکم علی ما یامر اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات. اور میری امت دے مسلمانوں مومنوں ایسا عمل نہ درسا، وہ عمل کرو گے اللہ تواڈے گناہ بھی معاف کرے گا، درجے بھی بلند کرے گا. جگہ دے پیر فرماندے نے میں دساں میرے صحابہ تڑپے بلا یا رسول اللہ. اللہ دے نبی خبردار کر دیو. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وضو صحیح بنایا کرو، وضو صحیح کریا کرو. فرمایا مسجد وچ آ جایا کرو. اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جنہ کملا دے نال اللہ پاک تینوں بلندیاں تے مرتبے عطا فرماندے نے انہاں دے وچوں پیدل چل کے آونا ہے. وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ. فرمایا نماز پڑھ لینے اگلی نماز تک دا انتظار کریا کر. جمعے واسطے آ جانا ہے، نفل پڑھنا ہے، تحیت المسجد پڑھنا ہے، کڑی تے دھیان نہ کریا کر، 11 بیلیاں دا انتظار نہ کریا کر. فرمایا جو تو نفل پڑھ لے نماز پڑھ لینا ہے اپنی جگہ تے بیٹھ جانا ہے اگلی نماز دا انتظار کرنا ہے. فذالکم الرباط. ایک تے ثواب ملدا ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا ایک وہ مجاہد ہے جیڑا میدان جہاد دے اندر بارڈر تے جا کے سرحد تے جا کے دشمن دا مقابلہ کردا ہے. جیڑا ثواب میرا رب اس مجاہد نو عطا فرمانگے نماز دا انتظار کرن والیا اللہ تینوں مسجد دے اندر وہ ثواب عطا فرمانگے. اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من توضا ہاکذا جی میں دسناوا جی وہ بے وضو کرے یعنی سنت دے مطابق غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. حدیث دے لفظ نے تو وضو کر لیا گناہ معاف ہو گئے. وکانت صلاتہ ومشیہ الی المسجد نافلہ. حدیث دے لفظ نے ذرا غور کر غور محبت دے نال وضو کر لے ہاتھ صاف وضو کر لے کلی کرے گناہ زبان دے معاف ہونٹاں دے معاف منہ دے معاف چہرہ دھو لے چہرے دے گناہ معاف اکھاں دے گناہ معاف مسح کر لے سوچاں تے فکراں دے گناہ معاف کناں دے گناہ معاف پیر دھو لینے پیراں دے گناہ معاف. میرے آقا نے فرمایا وضو کرنا ہے اللہ تیرے گناہ معاف فرماندے نے. یا رسول اللہ جڑا چل کے جانا ہے یا رسول اللہ جڑی نماز پڑھنی ہے اللہ نے نبی نے فرمایا وضو گناہ معاف ہو گئے. جڑا چل کے جانا ہے نماز پڑھنا ہے اے اللہ تینوں بطور بونس نیکیاں عطا فرماندے نے. وضو کیتے ذرا غور کرنا ہے اپنے آپ تے اثر دے ٹائم تو وضو کرنا ہے تے ذرا ایک لمحے واسطے غور کری وضو جو کر لیں کیا تیرے ہاتھ اس قابل ہیں کہ اللہ دے سامنے بن لوے. پہلے ہتھاں صاف کر اے وضو دا پانی تینوں دس دے ظاہری طور تے ہاتھ صاف نہیں کر لے اے پانی تینوں پیغام دیندا ہے. اے نعتاں دے نال غلط لکھنا نہیں غلط تولنا نہیں غلط دینا نہیں غلط لینا نہیں ظلم کرنا نہیں ناانصافی نہیں کرنی. ہاتھ دھو لینا فرمایا یہ نو پاک کر لے جدو کلی کر لے یہ تینوں پیغام دیندا ہے. جھوٹ نہیں بولنا غیبت نہیں کرنی گالی گلوچ نہیں کرنی اور نمازیاں غور کر لے اور کلی پیا کرنا اپنے آپ پوچھ لے ذرا تیری زبان بھی اس قابل ہے کہ نہیں کہ اللہ دا ذکر
اللہ دی عبادت کرے میرے بھائیو جنوں مسا کرنا ہے یہ جنوں پیغام دیندا ہے جویں فرش دھونا ہے ویپر پھیر لینا ہے پانی دا چھٹا بھی نہ رہے قطرہ بھی نہ رہے مسا کرنا ہے پیغام مل گیا تیرے دل دے اندر جڑا غرور ہے تکبر ہے خناس ہے جیڑی شیطنت ہے انہوں بھی صاف کر لے دل اپنا دماغ صاف کر لے کنا تے ہاتھ پھیرنا مسا کر لے بھی اپنے کنا نو چغلیاں تے غیبتاں تو پاک کر لے گانیاں تو پاک کر لے اللہ دی نافرمانی تو پاک کر لے اور چہرے تے پانی پانے اکھاں دے گناہ معاف کرانا چاہنے اکھاں دے وچ حیا پیدا کر لے اکھانوں پہ حیائی دے بچا لے اسی طرح پیر دھونا ہے غلط محفل والے نہیں جانا غلط مجلس وچ نہیں جانا وضو دسیا جے تیری زبان صاف نہیں جے تیری کلام صاف نہیں جے تیرا انداز صاف نہیں جے تیرا دیکھنا صحیح نہیں تیرا بولنا ٹھیک نہیں تیرا سننا ٹھیک نہیں تیرا لکھنا ٹھیک نہیں کال کے کائنات اس عمل نے دسیا ہے بندیا پھر تو نماز پڑھے آنکھیں نماز وچ سکون نہیں وہ جڑا وضو ٹھیک نہیں ارادہ ٹھیک نہیں نیت ٹھیک نہیں اور نماز سکون کیویں دے سکدی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نماز دے انتظار وچ بیٹھے گناہ معاف ہو گئے اور اگلے عمل میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا تواڈے واسطے جڑے اللہ دے گھر وچ آئے ہو مسجد الہدا وچ آن والے ہو میرے پیغمبر نے اج تو 1450 سال پہلے تواڈے واسطے اعلان فرمایا آقا فرماندے نے من تفضع فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة فاستمر ونصت غفر له ما بينه وبين الجمعة والعيادة 3 أيام میرے پیغمبر فرماتے ہیں صحیح وضو کر کے اچھا وضو کر کے جمعے دے واسطے ہونا تے شرط کی ہے شرطاں دا خیال کر لے پہلی شرط وضو کرنا ہے دوسری شرط سنت کے مطابق صحیح کر لے تیسری شرط جمعے واسطے ہونا ہے چوتھی شرط جمعے خطیب کوئی گل کر دے تے غور نال سننا ہے خاموشی نال بیٹھنا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا اینا عمل کر لویں اللہ تیرے 10 دن دے گناہ معاف فرما دے جمعے تو لے کے جمعے تک جمعے تو لے کے جمعے تک اور یہ دے علاوہ میرے پیغمبر نے فرمایا رب العالمین تیرے 10 دن زیادہ یعنی 10 دنوں دے گناہ معاف اور جڑی میں حدیث پاک عرض کرن لگا توجہ کری انشاءاللہ امام دی حلاوت میں محسوس ہوئے گی حضرت عمر بن عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے اپنے پانی منگوایا وضو فرمایا وضو کرو تو آپ فرماندے نے او میرے نبی دے امتی ہو میرے نبی نو منن والے ہو جے بندہ وضو کر لیندا پھر یہ دے تو بعد ہوا قام فصلا گل تے غور کر وضو کر دے قام فصلا یعنی 2 رکعتاں پڑھ لیندا نوافل ادا کر لیندا لیکن شرط کی ہے شرط تے غور کر فحمد اللہ فحمد اللہ وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله ذرا حدیث پاک تے غور کر میرے نبی دا صحابی کی کہندا ہے وضو کر لے کھڑا ہو کے نفل پڑھ لے شرط کی ہے فحمد اللہ
اللہ دی حمد وَأَثْنَى عَلَيْهِ اللہ دی ثنا وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ جی میں اللہ دے شایان شان اللہ دیاں بزرگیاں بیان کرنا ہے ہن ذہن وچ خیال آتا ربا سویا نماز دا طریقہ تے ہوئے جیڑا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ربا تیریاں حمدہ تے تیریاں سلامہ تے تیریاں بزرگیاں جیڑی گل میں سمجھیا خالق کائنات دے پیغمبر نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب ایک بندہ وضو کردا ہے پھر نماز پڑھدا ہے ہاتھ بن لیندا ہے خاموش ہو جاندا ہے ایک بندہ ہوے جڑا کھڑا ہوندا ہے سینے تے ہاتھ بندا ہے الحمدللہ رب العالمین اے اللہ دی حمد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہ دی ثنا بیان کردا ہے مالک یوم الدین اللہ دیاں بزرگیاں بیان کردا ہے حمداں بھی ہو گئیاں ثناواں بھی ہو گئیاں اللہ دیاں بزرگیاں بھی ہو گئیاں فرمایا جیڑا یہ نماز پڑھے اور اگلی شرط دے آپ فرماندے میں وفرغ قلبہ دل اللہ وال متوجہ کر دے دل وچ اللہ دا پیار اللہ دا ڈر تے اللہ دا خوف تقوی توجہ اللہ دے وال دنیا دا خیال نہیں کاروبار دا خیال نہیں وفرغ قلبہ للہ فرمایا اللہ پر دھیان بالکل اسلام تربیت کی میں فرماندا ہے اللہ دے گھر وچ آ جا اپنے آپ کو پاک کر کے اپنے آپ کو صاف کر کے اپنے آپ کو گناہاں تو بچا کے پاک صاف مطہر ہو کے نماز پڑھے گا توجہ مسجد کے اندر بالخصوص نماز کے اندر اللہ والے ہوئے فرمایا صرف من خطیئته کہیئته یوم ولدته پیغمبر دے صحابی فرماتے نے کتنا کو ٹائم لگے وضو کرنا دو رکعتاں پڑھنا آپ فرماتے نے اللہ تینوں انج بنا دیندے نے جویں اج ہی پیدا ہوا ہے جویں اج ہی دنیا تے آیا ہے بچہ پیدا ہوئے چور نہیں ڈاکو نہیں زانی نہیں خائن نہیں بدماش نہیں گناہگار نہیں اللہ دا نافرمان نہیں فطرت سلیمہ تے فرمایا یہ وضو کر کے دو رکعتاں میں پڑھ لے گا اللہ تینوں انج بناندے نے جویں اج ہی پیدا ہویا ہے جدوں یہ حدیث بیان کیتی غور کرو حضرت ابو امامہ کھڑے ہو گئے آپ نے عمر کی پیا کہنا ہے وضو کرے تے دو رکعتاں تے زندگی دے گناہ معاف اے عمر گل سمجھ وچ نہیں آندی اور حدیث دے لفظ ہے یا عمر بنا ابسط انظر ما تقول اے عمر ذرا غور کر چنگی طرح دیکھ لے تو کی پیا کہنا ہے فی مقام واحد یعطا هذا الرجل اے عمر ایک میں ہو سکتا ہے زندگی دے گناہ تے پاپ نے اتنے بڑے ہو گئے وہ رکھتا پڑے اللہ معاف کر دے تے حضرت عمر نے جڑا جواب دیتے مومنہ پادیو اب غلام مسجد وچ آن والے مومنوں مسلمانوں غور کرو حضرت عمر فرماندے نے یا ماما اے وہ ماما ہو جواب سن لے جواب لقد کبرت سنی لقد کبرت سنی وہ میں بڑھا ہو
موت قریب ہے، بڈھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، موت قریب ہو گیا، ورنہ بھی حاجت انا اکذب علی اللہ وعلی رسول اللہ۔ گل سمجھ آ گئی، جمعے کا مول پہ آ جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں بڈھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، موت کے قریب ہو گیا، مینوں بڑی ضرورت ہے اللہ دے رسول دے بارے جھوٹیاں گلاں کراں، جھوٹ بولاں۔ لولا اسمعوا من رسول اللہ، اگر اللہ دے رسول کو میں خود نہ سنیا ہوندا، اللہ دے نبی دی آواز میرے کناں وچ ڈائریکٹ نہ آئی ہوندی، لولا اسمعوا من رسول اللہ الا مرتن او مرتين او ثلاثا حتى عد 7 مرات، کہندے میں جی حدیث ایک بار سنی ہوندی، 2 بار سنی ہوندی، 3 بار سنی ہوندی، حتیٰ کہ فرماتے ہیں 7 بار بھی حدیث سنی ہوندی، ما حدثت به ابدا ولکنی سمعته اکثر من ذلك، میں 7 مرتبہ تو زیادہ یہ حدیث پاک سنی ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا او وضو کرنے والے مومنہ، وضو کر کے 2 رکعتاں خشوع وضو حمد اللہ دی، ثنا اللہ دی، بزرگی اللہ دی، یعنی سنت دے مطابق 2 رکعتاں پڑھے گا، اللہ زندگی دے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور آخری بات تے غور کرنا، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک، ایک حدیث نے دے تے انشاءاللہ اسی اج تو عمل کرنا ہے، کہو انشاءاللہ، کیونکہ یہ وچ خیر ہے۔ میرے دوستو دن گزر گیا، دن گزر گیا، جمعے دا ٹائم گزر گیا، جویں دن گزر گیا، رات دا وقت آ گیا۔ میرے آقا فرمایا من بات طاہرا بات فی شعاری ملک، جیڑا سون تو پہلا وضو کردا ہے، سون تو پہلا پاک صاف ہوندا ہے، اپنے بستر تے لیٹدا ہے، دوجی روایت کے ذکر کردیاں سو جاندا ہے، لیکن جیڑا بندہ وضو کردا ہے اپنے بستر تے لیٹدا ہے، بات فی شعاری ملک، تو بستر تے لیٹدا ہے، تیرے بستر تے اللہ دا فرشتہ بھی آ جاندا ہے، نگران بھی آ جاندا ہے، محافظ بھی آ جاندا ہے، پہرے دار بھی آ جاندا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تو سو جانا ہے، فرشتہ جاگدا ہے، تو سو جانا ہے، فرشتہ تیریاں نگرانیاں کردا ہے۔ فلم یستیقظ، رات اکھ کھل گئی۔ جڑے میرے دوست بیمار نے نا، اللہ دا شکوہ نہ کریا کرو، بعض اوقات بیماری بھی اللہ دی نعمت ہوندی ہے، اللہ دے بندہ قریب ہوتا ہے، تے جڑے بیمار بندے نے رات نیند نہیں آندی، مولوی جی پتہ نہیں کی کر بیٹھے ہیں، پتہ نہیں رب کی چاہتا ہے، رات سکون دی نیند نہیں، تے آقا فرماندے نے فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ، رات اٹھ گیا بیمار یا تندرست، گرمی لگی ہے، مچھر کٹے ہے، کو پریشانی ہے، کسے وجہ تو رات اٹھ گئے، کروٹ بدلنے اکھ میں چند سیکنڈ واسطے کھل جاتی ہے، الا قال الملک اللہم اغفر لعبدک فلان فإنہ بات طاہرا، حدیث لفظ فإنہ بات طاہرا، یا اللہ اے بندہ رات وضو کر کے ستے، رات پاک صاف ہو کے ستے، اے میرے فرشتے کی جانا وَيَفْعَلُونَ مَا
युमरून। फरिश्ते अपनी मर्जी नाल ते गल करदे ही नहीं, अपनी मर्जी नाल ते होंदे ही नहीं। भेजन वाला भी अल्लाह, बुलान वाला भी अल्लाह, ड्यूटियां लान वाला भी अल्लाह। ए रब्बे करीम तेरा बंदा रात वजू करके सुनता है, पाक साफ हो के सुनता है। ए मेरे मलाइका की चाहते हो, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि अब्दिका फुलान। नहीं समझे, समझ नहीं आई, वजू कीते सौ जाना अल्लाह मलाइका नू भेज देवे। ए मेरे फरिश्ते जिदों एदी अख खुले, जिदों एदी अख खुले तू दुआ करनी है और अज खुदा मकसद आने वाले अल्लाह दा वास्ता दे के अर्ज करना। ईमान दारी नाल जवाब देने जिन्नू रब आप करे मेरे को मंग, जे ओ मंगे ते रब कबूल करेगा कि नहीं? कबूल होएगा ना, क्योंकि अल्लाह आप कहेंगे, अल्लाह कहते हैं मेरे मलाइका हुण दुआ करनी। अल्लाह सोनिया की कहना फरमाया, फरिश्ता कह रहा है अल्लाह ये बंदा जेदे कोल ड्यूटी लगी है, ए वजू करके सुता है, पाक साफ हो के बिस्तर ते लेटे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि अब्दिका फुलान। ए अल्लाह मैं दुआ करना ये सौण वाले बंदे दे गुनाहां ते माफी दा कलम दे। तू सौ के उठना बाद विच अल्लाह ने तेनों गुनाहां तो पहले ही पाक साफ कर देना है। शर्त है वजू, तहारत, पाकीज़गी। जिस तरह मैं अर्ज कीता है मोमिन की शान वक़ार है, मोमिन जदों भी बेवजू होता है पाक साफ रहने की कोशिश करता है। मैं एक बजुर्ग के बारे पढ़िया है, वजू करते और वो तो बकायदा सवाल होया कि बुजुर्गो अजे नमाज का टाइम नहीं, वजू को बनाते हो, वजू करके को सोते हो? उन्हें आख्या एक तो मेरे नबी की हदीस है ना कि पाक साफ होके सोना है, वजू करके सोना है। कहना बाद बंदे देखिया सुते सो गए, रात सुते सुबह अख नहीं खुली, फौत हो गए। मेरा दिल करता है चार पाई के लेटा पाक साफ होके अल्लाह का जिक्र कर दिया, मसनून दुआवा पढ़ दिया, नल्ला ना करे फौत हो जावा। रब्बुल आलमीन आए जिन्हें रात मैं जिक्र कर दिया सुनता पाक साफ हालत में सुनता, मैनू रब उठाए पाक हालत के अंदर और मैं अल्लाह का जिक्र कर दिया उठा। जिन्हें बंदे फौत हो गए उन्हें बंदे अल्लाह के दरबार में पेश हो गए। अल्लाह को दुआ करो अल्लाह मैनू तुहानू हर लिहाज नाल पाक साफ फरमा दे। वजू वाली आदत बनाओ, अल्लाह पाक हिम्मत इस्तिताअत नसीब फरमाए। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।